الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ایمان کے بعد نمبر آتا ہے اسلام کے ستونوں میں، وہ سب سے پہلے نماز کا نمبر آتا ہے، صلاۃ کہتے ہیں اسے۔ قرآن میں جگہ جگہ جو لفظ آیا ہے وہ صلاۃ ہے، اور نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی 103 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ اے مومنو، تم پر مقررہ وقتوں پر نماز فرض قرار دو۔ 5 نمازیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفہ ملا تھا، بخاری مسلم دونوں میں یہ بات ہے کہ 50 نمازیں اللہ رب العزت نے دی تھی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ زیادہ ہیں، تمہاری امت اسے نہیں کر پائے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اور 3-4 چکر کے بعد یہ نمازیں 5 ہو گئیں۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں پڑھ پائیں گی تمہاری امت۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ مجھے شرم آتی ہے اب اللہ کے آگے جاتے ہیں، اور اللہ نے وعدہ کر لیا کہ وہ میں اگر میری امت نے 50 نمازیں وقت پہ پڑھ دی، 5 نمازیں، تو ان کا ثواب 50 کا ہوگا۔ تو یہاں یہ بات ضروری ہے کہ مقررہ وقتوں پہ فرض ہے نماز، قرآن کی آیت ہے۔ تو اگر کوئی وقت نکال کے نماز پڑھتا ہے، قضا نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوں گی، کیونکہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قضا نماز پڑھی، نہ صحابہ نے، نہ صحابیات نے۔ یہ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کہاں سے چلن آ گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 بجے تک نماز کا ٹائم ہے اور اٹھ کے پڑھ لیں گے۔ فجر کی نماز اکثر جو نمازی ہیں، پہلے ہی ایک تو نمازی بہت کم ہے، بہت تھوڑے سے نمازی ہیں پوری امت میں، زیادہ تر خالی جمعے کے نمازی ہیں۔ اس کے بعد جو 5 وقت نمازی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے 5 وقت ہیں 4 وقت کے، کیونکہ نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ فجر کی قضا کہتے ہیں کسی چیز کا، جب کوئی مر جاتا ہے کیا کہتے ہیں کہ اس کی قضا آ گئی تھی، مطلب مردہ کو۔ اللہ اپنے آپ کو حی القیوم کہتے ہیں، وہ مردہ نمازیں نہیں لیں گے۔ قضا کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو معراج میں فرض ہوئی، لیکن حضور پہلے سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ بہت ساری روایتوں سے بات ملتی ہے کہ حضور بھی، حضرت علی بھی، اور کچھ صحابہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، حالانکہ جب تک فرض نہیں تھی، لیکن وہ نفلی یا سنت سمجھ لیں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو جب ابو طالب صاحب نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد حضرت علی نے کہا اپنے ابا حضور سے کہ آپ بھی پڑھیں، تو میں میرے بس کا نہیں ہے کام کہ میں اپنے کلے اوپر کروں۔ تو اس روایت سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ ابھی معراج نہیں ہوئی تھی، ابو طالب صاحب کے بعد معراج ہوئی ہے۔ ابو طالب صاحب اس ٹائم زندہ تھے، اور یہ ان کے زمانے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دی تھی، اور صحابہ نے بھی۔ خیر، تو نماز جو فرض ہوئی ہے معراج میں، اس کے بعد جو نماز کوئی قضا کرتا ہے، تو آپ یقین کریں وہ نمازیں اللہ تک نہیں پہنچ رہی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے یہ بات بھی کہلوائی ہے کہ کچھ نمازیں ایسی ہیں، بعض نمازیں کہ جو تمہارے منہ پہ میلے کچیلے کپڑے کی طرح دے کے مار دی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے وہ ادھوری نمازیں ہوں۔ جو اللہ حی القیوم اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ آپ کی مردہ نمازیں نہیں لے گا۔ کوئی مجبوری نماز کے بیچ میں حائل نہیں ہوتی سوائے بے ہوشی اور دیوانگی کے۔ ہر عاقل اور بالغ پہ نماز فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، بیماری ہو، سفر ہو، جنگ ہو، شادی ہو، مطلب کوئی بھی معاملہ آپ کا ہو، اس میں اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ نماز لعنت کے، وہ آپ کا تقریب، وہ آپ کی بیماری، وہ آپ کا سفر لعنت کے قابل ہے۔ یہ اس بات سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 2 یا 3 نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ ایک بار تو جنگ تبوک کے موقع پہ، کہ جنگ احزاب کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا پیچھے کرتے ہوئے بہت دور تک جنگل میں نکل گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر قضا ہوئی اور مغرب بھی قضا ہوئی، کچھ روایت ہوئی ہے۔ اور جب حضور کو یاد آیا، پڑھنا ہی بھول گئے نماز، تو ایک دم چونکے اور یہ بات کہی کہ میری تو نماز قضا ہو گئی، اور پھر یہ بات کہی کہ لعنت ہو ان کافروں پہ جن کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی۔ پھر نماز پڑھی خیر وہ، اور ایک بار سفر سے آتے ہوئے سوتے رہ گئے، جو میں نے آپ کو اکثر بتایا، فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی تمام صحابہ کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو فوراً قضا پڑھنے کا حکم دیا، اس نے سنتیں بھی قضا پڑھوائیں اور فرض ہوئی۔ یہ 2 نمازیں ہیں، یہ بھی میرے خیال میں جو مجھے اپنے علم کے حساب سے لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت تھی، ایک تحفہ تھا امت کے لیے، کہ کبھی کسی کی ان وجہوں سے نماز نکل جائے تو اسے گلٹی نہ ہو کہ میری نماز نکلے، اور وہ قرض یہ ادا کر دے، قرض یہ قضا پڑھ کے۔
تو یہ صرف 2 نمازیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی جو ملتی ہیں، اور کبھی صحابہ نے اس طرح سے نمازیں قضا نہیں کی. جو ہمارے یہاں قضائے عمری کا سلسلہ ہے، بڑے بزرگ ہمارے بتاتے ہیں، میری سمجھ میں آتا ہے یہ کہاں سے نکال کے لائے. مطلب خود ساختہ دین کا حصہ ہے میرے نزدیک. تو حضور نے کبھی اس طرح ملا کے کئی دن کی کئی سال کی نمازیں نہیں پڑھی کہ کسی نماز کے ساتھ جوڑ دیا کر دیا، یا صحابہ نے پڑھی اس طرح 40 سال کی نماز یا 20 سال کی نماز، کبھی نہیں ایسا ہوا. تو ایک تو یہ بات کہ قضائے عمری کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ کی جو پچھلی نمازیں آج کے لیکچر کے بعد آپ کو احساس ہو کہ واقعی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، تو اس کی پچھلی نمازوں کی قضا صرف توبہ ہے کہ آپ سچے دل سے اللہ کے حضور 2 نفل پڑھ کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ پچھلی آپ معاف کر دو، آگے ہمیں چھوڑیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پچھلی معاف ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے بات کہی کہ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دوں، اور شرک بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. تو نمازیں بھی آپ کی توبہ سے معاف ہوں گی، اور آپ کو انشاءاللہ اچھی پازیٹیو آگے توفیق ملے گی کہ آپ کی کبھی نماز نہیں نکلے گی. اس کی بہت ساری مثالیں جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد انہیں ایسی توفیق ہوئی کہ ان کی کبھی نماز نہیں نکلی. تو نماز کے معاملے میں 2-3 چیزیں اور یہ میں بتا دوں آج آپ کو کہ بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ملا کے نماز پڑھتے ہیں. ہمارے جس خطے میں ہم رہتے ہیں حنفی حضرات جو ہیں وہ ملا کے نماز پڑھنے کو منع کرتے ہیں، لیکن ہم نے امام ابو حنیفہ کے پیچھے نہیں چلنا بلکہ رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے. ان کی جو باتیں امام صاحب میں ہوں گی انہیں ہم فالو کریں گے، ادروائز سیدھے حضور پہ دیکھیں گے کہ حضور کیا کرتے تھے. ملا کے نمازیں سفر میں ظہر اور عصر کا ایک ٹائم کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ نماز مقررہ وقتوں میں فرض ہے، اور مقررہ وقت جو ہے وہ قرآن نے نہیں بتائے بلکہ وہ نبی نے بتائے کون کون سے وقت ہیں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ کسی نے نہیں قرآن میں بتا سکتا کوئی کہ یہ نمازوں کا کہیں اس طرح سے ذکر ہو ٹائم کا. مقررہ وقتوں کا تو ہے لیکن مقررہ وقت مقرر کیے صاحب قرآن نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو مقررہ وقت حضور نے مقرر کیے ہیں انہوں نے ہی پھر یہ نمازیں ملا کے کہ سفر میں آپ عصر کی اور ظہر کی نماز یا تو عصر اور ظہر میں پڑھ دو ملا کے 2 فرض، اور یا پھر عصر میں پڑھ دو ملا کے 2 فرض. ان کا پورا ٹائم ایک کر دیا دونوں نمازوں. اسی طرح مغرب اور عشاء. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سنتیں نہیں پڑھی. ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرضوں کو ادا کر دیا تو سنت نفل تو اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی چیزیں ہیں، ہم اسے ہی پڑھتے رہتے ہیں. کبھی نہیں پڑھی. اپنی نمازوں کو آسان کریں اور سفر میں اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں. آپ دیکھیں کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. فجر الگ ہے، اس کے بعد ظہر اور عصر آپ ملا کے پڑھ دیں، فارغ ہو گئے. میں تو آپ یقین کریں دلی جاتا ہوں اپنے بچوں کے گھروں میں کبھی نہیں اس طرح سے چھوڑتا نمازیں، کیونکہ جب مجھے موقع مل رہا ہے میں اس رخصت سے فائدہ اٹھاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلوں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے بخاری اور مسلم میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بنا کسی عذر کے ملا کے نمازیں پڑھی ہیں. یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا آپ لوگوں کو آج. تو جو لوگ نمازی نہیں ہیں وہ اس بات کو دھیان میں رکھیں، اگر ان کی کوئی مجبوری ہے آفس کی یا ان کے ساتھ کوئی ایسی مجبوری ہے کہ انہیں وضو سے ڈر لگتا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہیں انتظام ہے، تو وہ ملا کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز قضا نہ کریں. نماز قضا کرنے والے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ دوزخ کے دروازے پہ نام لکھ دیا جاتا ہے اس. تو آپ لوگوں کو اگر کبھی ایسی کوئی مجبوری آ جائے، لیکن ایک ہی حدیث ہے، اسے نظیر نہیں بنانا، اسے مستقل نہیں اپنے اوپر اپلائی کرنا، لیکن کبھی ایسا موقع ہو تو وہ آپ اسے اپلائی کریں اپنے اوپر کہ عصر اور آپ ظہر ملا کے پڑھ دیں 4 فرض، اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ دیں 3 اور 4 فرض، اور ایک وتر پڑھ دیں چاہے 3 وتر پڑھ دیں. یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے، خاص طور سے ضعیف لوگ، بوڑھے لوگ، بیمار لوگ، وہ ان کو وضو کرنا آسان نہیں ہوتا، وہ صرف دن میں 2 بار وضو کر لیں اور یہ 4 نمازوں سے فارغ ہو جائیں. ایسے دودھ پلانے والی بچی ہے، عورت ہے، وہ ان کا وضو کرنا آسان نہیں ہوتا، ان کے بچے پریشان کرتے ہیں، بچہ سو رہا ہو تو دونوں ٹائم کی نماز ملا کے پڑھ دیں، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء. آپ یقین کریں نمازیں ہو جائیں گی. یہ میں آپ کو بالکل صحیح حدیثوں سے ثابت کر کے بتا رہا ہے بات. تو یہ آسانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گیا. جب حضور کو اس طرح ملا کے صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ حضور اس طرح ہی ملا کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ امت کی سہولیت کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کا بھی اندازہ تھا، تو امت کو سہولیت دے کے گئے ہیں.
کہ جن آفسوں میں ہم کام کرتے ہیں وہاں ہمیں ٹائم نہیں ملتا، یا جو مزدور یا جو راج مستری بڑھئی وغیرہ کام کرتے ہیں وہ اپنے کاموں پہ ظہر اور عصر ملا کے پڑھتے ہیں 4 فرض لنچ کے ٹائم میں، اپنے مالک کا ٹائم بھی ضائع نہ کریں، اپنی کمائی کو بھی حلال رکھیں، اور اس کے بعد گھر آ کے مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں۔ یہ سب ان لوگوں کے لیے آج عذر ختم ہو جائے گا جن کے دماغ میں یہ باتیں ہیں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں۔ اسی لیے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ تمام لوگوں کے ذہن یہ کھل جائیں نماز کی طرف سے، اور جن لوگوں کو پانی سے کوئی پریشانی ہوتی ہے، بہت ٹھنڈے پانی سے نزلے کا، بیماری کا، بخار کا کوئی خطرہ ہو تو وہ تیمم کر لیں۔ قرآن میں آیت ہے سورہ نساء کی 43 نمبر آیت، جہاں تیمم کا ذکر ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی اگر بیمار ہو، ضعیف ہو، بوڑھا ہو تو وہ تیمم کر لے۔ اور تیمم بہت آسان ہے، پاک مٹی پہ آپ ہاتھ مار کے چاہے تو کلائی تک اور چاہے کونیوں تک ایک بار ہاتھ پھیریں اور ایک بار چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں، آپ کا تیمم ہو گیا۔ اصل چیز نیت ہے کہ آپ پاک مٹی سے تیمم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں، اور آپ نمازیں پڑھیں۔ اگر پانی میسر نہ ہو سفر میں یا ویسے تو آپ جنابت کے بعد بھی اور قضاء حاجت کے بعد بھی تیمم کر سکتے ہیں، یہ قرآن نے آپ کو اجازت دیا۔ پھر جب پانی میسر ہو تو آپ اسے پہلے کی طرح استعمال کریں۔ تو نمازوں سے متعلق یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے ابھی تک اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ کے، یا سفر میں ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں، یا ہم اپنے ہی شہر میں مان لو آپ سفر کر کے آ رہے ہیں کہیں سے، ابھی آپ کا وضو نہیں تھا، آپ کو جگہ بھی نہیں ملی، تو گھر آ کے آپ پہلے رات میں پہنچے، پہلے 3 فرض پڑھو مغرب کے اور پھر 4 فرض عشاء کے، آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ قضا کا تصور ختم کر دیا۔ آپ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے نبی کے بارے میں، کہ سواری پہ ہو تو نماز پڑھو، جنگ میں ہو تو ایک جماعت پہلے اور ایک جماعت بعد میں نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 دن ایسی بیماری کے گزرے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے آخری، لیکن ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، نہ چھوٹی۔ جب بھی ہوش آتا تھا میری نماز یہ فرماتے تھے، اور ہم تو بے فکری سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جو میں نے آپ کو جنگ احزاب کا بتایا ہے، آپ یقین کریں اس حدیث کو سننے کے بعد سے یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ ہماری ہر وہ چیز جس کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو، چاہے ہماری والدہ کی فوتگی کی ہو، چاہے ہمارے والد کی فوتگی ہو، چاہے ہمارے یہاں بچے کا ہونا ہو، چاہے ہمارے یہاں تقریب ہو، چاہے ہمارا سفر ہو، چاہے ہماری بیماری ہو، وہ لعنت کے قابل ہے اگر ہم نماز نکالتے ہیں اس میں۔ تو آج آپ لوگ جتنے بھی ہم یہاں اکٹھے ہیں اس بات کو پروپوگیٹ بھی کریں۔ کوئی اگر سوال کرے، اگر آپ سے کوئی وہ کرے، بحث کرے، تو آپ میرے پاس لے آؤ، لیکن آپ اس سے طے کرو کہ بھائی آپ آگے کے لیے طے کرو گے معاملہ کہ آپ ملا کے نمازیں پڑھو گے، ہم ثبوت دے دیں گے آپ کو، میرے پاس سارے ثبوت ہیں۔ بحث نہیں کرنی، اگر کوئی اٹکے تب اسے یہاں لے آؤ، میں آپ کو ثبوت دے دوں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ سب۔ تو نمازوں کے معاملے میں بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مومن کی معراج ہے۔ معراج کہتے ہیں حضور کو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی، ایک مومن کو اللہ کے رسول یہ تحفہ دے کے گئے ہیں کہ اس کی معراج نماز ہے، کہ آپ اپنی وقت پہ نمازیں پڑھتے ہو تو لازمی آپ کو اللہ کی طرف سے معراج حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ اس حدیث سے بھی ثابت ہے بات کہ نماز ہم فرض پڑھ سکتے ہیں۔ کہ ایک بدو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے دین کے بارے میں پوچھا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی بخشش کے لیے ایسی چیز بتا دیں کہ میرا آسان ہو جائے آخرت کا معاملہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد 5 نمازیں، 30 روزے اور زکوٰۃ جب تک حج فرض نہیں ہوئی تھی، کہ حضور بس، کہ حضور نمازیں کیسی کہ فرض فرض، کہ حضور نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم۔ یہ کہہ کے وہ چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بات کہی کہ اگر یہ اپنی زبان پہ قائم رہا تو یہ جنتی ہے۔ سنت نفل ایک ہی اصطلاحات ہیں، نفلوں کو ہی سنت کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کر لیا وہ سنت ہو گئی، ورنہ صرف فرض اور نفل 2 ہی چیزیں ہیں اسلام میں، اور یہ آپ کے لیے قطعی ضروری نہیں ہے۔ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ سے نماز کی فرضیت کا حساب ہوگا، سنتوں کا حساب نہیں ہوگا۔ سنتیں آپ کو درجے بلندی کے لیے ہیں، سنتیں چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو آپ سے کوئی حساب نہیں، اگر آپ کے فرض چھوٹ جاتے ہیں تو آپ سے سخت حساب ہے۔
توحید کو اپنی قائم رکھو، فرضوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ کے رکھو۔ اگر جو لوگ عرب میں رہے ہوئے ہیں یا گئے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ لوگ توحید کے کتنے پابند ہیں اور اپنی فرضوں کو کس طرح پکڑ کے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے چاہے وطر ہوں اور چاہے سنتیں ہوں، کوئی سی بھی، وہ فرضوں کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ 10 لاکھ سنتیں ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ ہمارے یہاں سنتوں پہ بہت زور ہے، نفلوں پہ بہت زور ہے، فرضوں کو پکڑو فرض۔ اب آپ حضور کی حدیثوں پہ آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم ترین نماز فجر کی سنت ہے اور عشاء کے وتر ہے۔ خود ہی فرما دیا کہ اگر تم اور چھوڑ بھی دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، انہیں نہ چھوڑنا۔ ان کی قضا بھی کرتے تھے حضور۔ تہجد کی نماز حضور پہ فرض تھی، ہمارے پہ فرض نہیں ہے۔ حضور تہجد کی بھی قضا کیا۔ تو اس لیے کبھی اگر آپ کو جلدی ہے، بیماری ہے، نہیں طبیعت چاہ رہی، نہیں دل لگ رہا نماز میں، تو آپ فرض پڑھ دو، کم سے کم پکڑ سے بچ جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ اللہ کے واسطے۔ کوئی بہانہ دے دو اللہ کو بخشش کا۔ اللہ کافروں کے آگے یہ تو کہہ سکے کہ یہ نمازی تھے۔ نماز جو ہے وہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو اس لیے کسی بھی قیمت پہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ حالانکہ سنتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے 12 رکعتیں پڑھ دی انشاءاللہ وہ بشارت ہے جنت کی۔ 12 رکعتیں یہی ہیں، صبح کی 2، ظہر کی 6، پھر مغرب کی 2 اور پھر عشاء کی 2۔ یہ 12 رکعت بنتی ہیں سنتوں کی۔ عشاء میں ہمارے علماء دین نے ہمیں 17 رکعتیں بتا رکھی ہیں اور ٹوٹل رکعت ہی 17 ہے۔ پورے دن کی 17 رکعت ہیں، انہوں نے تو ہمیں 17 عشاء میں بتا رکھی ہیں، اسی لیے لوگ بھاگتے ہیں۔ میرے پاس اکثر آنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم فجر اور عشاء نہیں پڑھیں۔ حضور نے فرمایا جو فجر اور عشاء نہ پڑھے منافق کی پہچان ہے۔ فجر اور عشاء جو ہے منافق پہ بھاری پڑتی ہے۔ اب جو ایک چھوڑا وہ آدھا منافق، اور جو دونوں چھوڑا وہ پورا منافق۔ آپ جب اپنی عورتوں کو جو سارے دن کی تھکی ہوئی ہیں اور جسم ٹوٹا ہوا ہے پڑھ کے سو گئی، جب آپ انہیں خوشخبری سناؤ گے کہ میری بیگم 4 فرض اور 1 وتر پڑھ لیں، حضور نے 1 وتر بھی پڑھا، خوشی سے پڑھ کے سو گئی، اور اندر گلٹ ختم ہو جائے کہ میری نماز نکل گئی، اسے گلٹ ہی نہیں ہوگا کہ میری نماز نکل گئی۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو خوشخبری سناؤ جا کے۔ حضور نے یہی فرمایا جب کبھی کسی کو گورنر بنا کے بھیجتے کسی اسلامی مملکت کا، تو یہ فرماتے کہ وہاں جا کے لوگوں کو تنبیہ نہ کرنا، پریشانیوں میں نہ ڈالنا، بلکہ انہیں خوشخبری سنانا۔ یہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ خوشخبری سنانے کا ہے، یہ نماز سے متعلق خوشخبری ہے کہ ہم نماز کو آسان کرنے والے بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھو۔ حضور نے ہمیں نماز ایک تحفے کے طور پہ دی ہے، اللہ نے حضور کو اور حضور نے ہمیں۔ 5 وقت کی آپ فرض نمازیں وقت پہ پڑھ دو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا آپ کو 50 نمازوں کا ثواب، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا 5 نمازیں آپ وقت پہ پڑھ دو، اور آپ یہ دیکھو کہ آپ کو ملتا کیا ہے، کیسی نورانیت اور کیسی روحانیت، صرف 5 نمازوں سے آپ کا دین مکمل ہو جائے گا، آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ آپ سے وضو نہیں ہو رہا، آپ دیکھو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اسے ہماری کمزوری ہے، ہماری مجبوری ہے، سب پتہ تھی، اس نے تیمم کی آیتیں اتار دی۔ صحابہ اکرام رشک کیا کرتے تھے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی پہ، کیونکہ تیمم کی آیت جب اتری نا تو وہ ایک ہار کھویا گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ جس جگہ بیٹھی تھی ان کی جو ایک پالکی تھی نا اسی کے نیچے تھا، لوگ ڈھونڈتے پھر رہے تھے، وہاں پانی تھی نہیں، پانی تھا نہیں اس جگہ پہ، لوگ پریشان تھے نماز پڑھنے، اور نماز کا ٹائم نکلا جا رہا تھا، تو وہاں اللہ رب العزت نے تیمم کی آیتیں اتاری، تمام صحابہ نے پھر تیمم کر کے نماز پڑھی۔ جب وہ ہار مل گیا تو اس ہار کے کھونے کا غم اتنا نہیں تھا جتنا تیمم کی آیتوں کی خوشی تھی، اور وہاں یہ بات کہی کہ ابوبکر صدیق کی فیملی جو ہے ان کی برکات ہیں امت کے اوپر، ان کی وجہ سے ہمیں تیمم کی آیتیں ملی۔ اب آپ دیکھو کتنا بڑا فائدہ امت کو قیامت تک ہو گیا تیمم کی آیتوں سے، کہ کہیں اگر پانی میسر نہ ہو، کوئی بیمار ہے، کوئی ضعیف ہے، بچے کو دودھ پلانے والی ہے، کس طرح سے وضو کرے گی؟ تیمم کرے، نماز پڑھے، کم سے کم اس گلٹ سے نکل جائے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہی یا کر رہا۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنے گھروں میں ان چیزوں کو، ان آیتوں کو
कायम दायम रखें। दूसरी बात यह है कि अपनी नमाज़ों पे भी तवज्जो करें, क्योंकि सूरह अनकबूत की 45 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात कही है कि बेशक नमाज तुम्हें फौश और मुनकर से रोक दी। अब हम नमाज नहीं पढ़ रहे और फौश और मुनकर में भी। एक नंबर पे तो मोबाइल, दूसरे नंबर पे बदनज़री, तीसरे नंबर पे बदध्यानती, चौथे नंबर पे अपनी माँ बहनों का हक खा जाना, पाँचवें नंबर पे अपनी माँ बहनों पे हाथ उठाना, बीवियों पे हाथ उठाना, अपने भाइयों का हक खा जाना, अपने रिश्तेदारों का हक खा जाना, अपने पड़ोसियों का हक खा जाना, नमाज नहीं पढ़ना। फ़ाश और मुनकर से रुकते हुए अगर नमाज आपको रोक गई तो आपकी नमाज है, वरना आप यकीन करें नमाज आपको अगर फ़ाश मुनकर से नहीं रोक रही तो अल्लाह तक नहीं पहुँचेगी। कुरान तो सच्चा है, अल्लाह सच्चा, उसका कलाम सच्चा, हमारी नमाज़ें झूठी हैं। तो इसलिए फ़ाश मुनकर से भी रुकना ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा में ही जिस आयत में ये बात कही है ना 43 के तुम्हारे ऊपर मुकर्रर वक्तों पे नमाज फ़र्ज़ है, तो 103 नंबर में जिसमें ये बात कही 43 आयत में कि नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाना तब तक जब तक तुम ये समझने न लगो जो तुम कह रहे हैं। ये अल्लाह की मंशा है कि हम जो नमाज में पढ़ें वो हम समझे भी। अब हमें अलहम्दु शरीफ का तर्जुमा याद नहीं होगा, तकबीरों के तर्जुमे याद नहीं होंगे, हमें पता ही नहीं कि जो हम कह रहे हैं वो हम समझ भी रहे नहीं समझ रहे, ज़बान से तो हम लफ्ज़ अदा कर रहे हैं। तो इसलिए कम से कम नमाज का तर्जुमा तो याद कर लें, तकबीरों का, शुरू की 10 आयतों का, वही 10 सूरतों का आखिरी, और अलहम्दु शरीफ। उससे आप लुत्फ़ देखना कैसा मज़ा आता है। देखो नमाज जो है वो अल्लाह के हुजूर हाज़िरी का शर्फ अता होता है। तो हम अल्लाह के हुजूर जब हाजिर हों तो हमारे कहने में और समझने में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो हमें कम से कम नमाज, उस आयत को आप देखें जिसमें अल्लाह ने कहा है कि जब तक तुम समझने लगो तुम क्या कह रहे, जब तक नमाज से करीब हो। तो नमाज आप अगर सिर्फ तर्जुमा आज से याद करना शुरू कर दो, हमारे पास तर्जुमे हैं और आबिद भाई ने छाप रखे तर्जुमे, व्हाट्सएप कर देंगे। तो कम से कम नमाज के तर्जुमे याद भी करो और आगे भी बढ़ाओ और लोगों में भी इस बात को प्रोपोगेट करो कि नमाज के तर्जुमे, कुरान का तो तर्जुमा पढ़ना ही, नमाज का तो आपको हिफ्ज़ होना चाहिए तर्जुमा, हर आयत का, हर सूरत का और हर तकबीर का, जिससे कि आप लुत्फ़ उठाने लगो नमाज का। नमाज के मामले में एक बात और मैं बता दूं आपको कि क़तरे की शिकायत की वजह से बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिन्हें छींक से, खांसी से पेशाब निकल जाता है तो वो नमाज नहीं पढ़ती। नमाज किसी भी कीमत पे माफ़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीमारी में भी नमाज माफ़ नहीं। आप अगर बेहोश हैं तब तो आपकी नमाज आपको उठ के क़ज़ा पढ़नी है, अदरवाइज़ आपको होश में नमाज नहीं छोड़नी किसी भी कीमत। तो बीमारी में भी नमाज नहीं छोड़नी। जो लोग जिनका कतरा निकलता है उनके लिए मैं आज ये बात बता दूं पाकी की, एक तो चाहे वो अपने वहम को दूर करने के लिए कपड़ा लगा के रखें अपने अंडरवेयर में, और दूसरा तरीका जो उलमाए दीन बताते हैं कि आप पेशाब करने के बाद अपनी पेशाब गाह को यहाँ से पकड़ के इस तरह भींच के यहाँ तक लाएं, झटके दें 2-3 बार, और नीचे से अपने जो आपकी गोली होती है उसे पंप करके खड़े हो जाएं और फिर बैठ के अच्छे से इस्तिंजा करें और अपना थोड़ा सा पानी रुमाली पे डाल लें, चाहे अंडरवियर हो या पजामा हो। अब आप मसले की रूह से पाक हो, आपकी ना वजू टूटेगी ना नमाज टूटेगी, क्योंकि अल्लाह को हमारी कमजोरी भी पता है, हमारी बीमारी भी पता है, वो सब ले लेगा इंशाल्लाह। तो नमाज किसी भी कीमत पे इस वजह से नहीं छोड़नी। आप हो सकता है बीमारी अल्लाह ने इसीलिए दी हो, वो चेक कर रहा हो कि इसे पेशाब की बीमारी मैंने दे दी है, नमाज पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। ऐसी औरतों का, मेरी बहनों का, मेरी बेटियों का मामला है कि उन्हें छींकते हुए, खांसते हुए अगर पेशाब निकलने की खतरा है तो वो कपड़ा लगा के रखें, कपड़ा हटाएं। अगर इस खित्ते के हिसाब से मेरी बातें नहीं समझ में आ रही कि मिला के नमाज नहीं पढ़नी, उन औरतों को जिन्हें परेशानी है तो वो बिल्कुल आखिरी वक्त में नमाज पढ़ें। 3:30 बजे ज़ोहर पढ़ लें और फिर 4 बजे असर पढ़ लें उसी वजू से। तो वो बहुत ज़्यादा वजू से, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से बचेंगी बिना वजू के। ऐसे ही मगरिब आखिरी टाइम में पढ़ें, लगभग 6:45 के करीब, जो आज के मौसम के हिसाब से मैं बता रहा, और ईशा जो है वो 7, 7:15 बजे पढ़ लें। एक ही वजू से उनकी दोनों नमाज हो जाएगी, तो ये चक्कर उनका ख़त्म हो जाएगा। और वैसे अपने अल्लाह के लिए 10 बार भी शलवार बदलनी पड़े या कपड़े बदलने पड़े तो कोई मायने नहीं रखते। हो सकता है उन्हें भी अल्लाह बीमारी दे के आजमा रहा हो कि नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है,
تو میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کسی بھی قیمت پہ کسی بھی عذر کی وجہ سے نماز نہ چھوڑیں. بہت ساری بچی میرے پاس عورتیں ایسی آتی ہیں جو کہتی ہیں جی ہمیں بے انتہا سفیدی آتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو. ہمارے اپنے دل کے حساب سے شریعت نہیں ہے، شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے حساب سے ہے اور اللہ کے حکم کے حساب سے ہے. تو اگر ہماری طبیعت نہیں بھی چاہ رہی، کسی طبیعت چاہتی ہے اتنی ٹھنڈ میں صبح و فجر میں اٹھ کے وضو کر کے مسجد جائے، لیکن کیونکہ حکم ہے تو آپ کو حکم ہے، آپ کی صرف حیض کی نمازیں معاف ہیں، سفیدی کی نمازیں آپ کی معاف نہیں ہیں. آپ کی طبیعت گلٹی ہو رہی ہے، آپ کو مان لو نئی طبیعت چاہ رہی ہے آپ کو، تو آپ کپڑا لگا کے رکھیے اور یہ استعمال کریں وقت جو میں نے آپ کو بتایا 3:30 اور 4 بجے ظہر اور عصر، اور مغرب اور عشاء آخری ٹائم میں اور شروع ٹائم میں عشاء. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نمازیں ہو گئی فرض کلاس. لیکن اگر آپ لوگ کسی بھی وجہ سے نماز چھوڑتے ہو ان ساری وجہوں سے جن کی جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کر دی، تو آپ یقین کریں اللہ آپ کو میرا فوٹو دکھا دے گا کہ تمہیں سب کچھ بتا دیا گیا. تو اس لیے ہم ہوں یا جو لوگ اور سن رہے ہیں ویڈیو یہ، وہ سب اپنی نمازوں کو بالکل دھیان رکھیں اس بات کا کہ ہم نے دانتوں سے پکڑ کے رکھنی ہے. فرض نمازوں کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنی، سنتیں بھی نہیں چھوڑنی، کیونکہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ یہ کہے گا فرشتوں سے کہ اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہے تو اس کی سنتیں دیکھو ان سے پورا کرو، نفل دیکھو اس سے پورا کرو، کیونکہ 2 اصطلاحات ہیں فرض اور نفل. تو اس لیے اپنے نفل اپنی سنتوں کو قائم دائم رکھیں. میں نے صرف آسانی کے لیے آپ کو بتایا کہ آپ فرض بھی پڑھ دو گے تو آپ کی نجات ہے انشاءاللہ. لیکن کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم سے کوتاہی ہوتی ہیں، ہمیں پریشانی بھی آتی ہیں، تو اپنی سنتوں کو جوڑ کے رکھیں اپنے فرضوں کے ساتھ، جس سے کہ کل کو آپ کو کمپنسیشن اگر ہو تو فرضوں کا وہ آپ اس سے پورا کر سکو. سنتیں چھوڑنی نہیں ہے میری اس بات کی وجہ سے، لیکن اگر چھوٹ جائے تو قربانی کرنی. سنتیں چھوڑنے پہ آپ میں کوئی گناہ نہیں ہے. جتنی اصطلاحات بتا رکھی، چاہے واجب ہو، چاہے سنت مؤکدہ ہو، چاہے سنت ہو، یہ سب ایک ہی ہیں نفل. جنہیں حضور نے مسلسل کیا انہیں واجبات میں دے دیا، یا سنت مؤکدہ کہہ دیا، کسی کو سنت کہہ دیا، یہ سب وہی ہے. تو آج ٹائم زیادہ ہو رہا میرے خیال میں، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی نماز سے متعلق بہت ساری چیزیں آپ کو وہ دوں گا جو ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہیں، جس سے کہ آپ پکے سچے نمازی ہو اور آپ کی نمازیں آسان ہو. انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ہم نماز کے موضوع پہ رکھیں گے اور ریکارڈنگ کرائیں گے، جس سے کہ لوگوں کا ذہن کھلے اس معاملے میں. وما علینا الا البلاغ. کسی کے